ایک دروازے کی چوکھٹ اتنی بڑی، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 40 سال تک جتنا انسان فاصلہ طے کرتا ہے اتنی اللہ نے جنت کے ایک دروازے کی چوکھٹ بنائی ہوئی۔ اور ایک دن آئے گا کہ وہ سب دروازے بھرے ہوئے ہوں گے، اللہ کے پیغمبر سب سے پہلے داخل ہو رہے ہوں گے، اور جو ہی آپ داخل ہوں گے ایک عورت بھاگے بھاگے آئے گی، دوڑے دوڑے آئے گی، یوں لگے گا جیسے وہ اللہ کے پیارے نبی سے بھی پہلے جنت میں جانے کی کوشش کر رہی ہو۔ آپ پوچھیں گے تم کون ہو، اتنی جلدی اور اتنی نیک اور اتنی صالحہ کہ میرے ساتھ ساتھ بلکہ مجھ سے بھی سبقت لے جانے کی کوشش۔ مبارک مبارک ان صبر والی بیٹیوں کو، ماؤں کو، جن کے خاوند ان کے سروں سے اٹھ گئے اور انہوں نے اپنی عزتوں کی حفاظت کی، جن کے سروں کے تاج دنیا سے رخصت ہو گئے اور انہوں نے پاک دامنی کی زندگی بسر کی، جن کے دنیا کے ظاہری سہارے ان کو داغ مفارقت دے گئے، لیکن انہوں نے بچوں کی پرورش کی اور ان کے لیے اپنی جوانیوں کی قربانیاں دیں۔ وہ عورت کہے گی میں کوئی عام عورت تو نہیں، انا قعدت علی ایتام لی فی ہجری، میں وہ بیوہ عورت ہوں کہ میں نے بیوگی کے بڑے غم سہے ہیں، میں نے بچوں کو اکیلے ہی پالا ہے، میں نے اپنی عزت کو داغ نہیں لگنے دیا، میں نے اپنی پاک دامنی پہ حرف نہیں آنے دیا، اور میں نے ان بچوں کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس عورت کو اللہ نے یہ شان دی ہوگی، یہ مقام دیا ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر جا رہے ہوں گے اور وہ ساتھ ساتھ سبقت لے جانے کی کوشش کر رہی ہوگی، اور ایک مرد بھی ہوگا جو آپ کے ساتھ ساتھ ہی داخل ہو رہا ہوگا، بالکل ساتھ، جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں ویسے وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ وہ خوش نصیب انسان ہوگا جس کے سینے میں اللہ نے ایسا دل رکھا تھا، جب وہ اپنے بچوں کو پالتا تھا تو کچھ یتیم بچوں کا کھانا بھی ساتھ لے کے آتا تھا، وہ اپنے لیے سحری کے دسترخوان لگاتا تھا تو کچھ یتیم بچوں کے بھی سحری کے دسترخوان لگا دیتا تھا۔ یہ وہ خوش نصیب ہوگا جو اپنے بچوں کے سکول بیگ خریدتا تھا تو یتیم بچوں کے بھی ساتھ ہی خرید لیتا تھا، جو اپنے بچوں کی کتابیں خریدتا تھا تو کچھ یتیم بچوں کی کتابیں بھی ساتھ ہی خرید لیتا تھا، جو اپنے بچوں پہ اخراجات کرتا تھا تو کچھ یتیم بچوں کے اخراجات بھی ساتھ ہی کر لیتا تھا۔ گزشتہ دنوں ایک فوتگی ہوئی، بندہ ایسا تھا شراب پینے والا، بندہ ایسا تھا گناہگار، بندہ ایسا تھا بڑا مجرم، لوگ جس کو سمجھتے ہیں بڑا گندا سا انسان ہے، بڑا عجیب سا انسان ہے، لیکن مرنے لگا تو اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دیکھنے والے حیران کہ ساری زندگی کا شرابی آج لا الہ الا اللہ کیسے پڑھ رہا ہے، کیا اس کی کوئی خاص خفیہ نیکی تھی؟ بتایا گیا یہ وہ شخص ہے، بے شک شراب تو پی لیتا تھا، گناہگار تھا، ہر گناہگار ضروری نہیں ہے سب ایک جیسے ہوتے ہوں، پتہ نہیں کیسی کیسی دل کی دنیا ہوتی ہے، اللہ سے کیسے کیسے رابطے ہوتے ہیں، ہر ایک سے یوں ہی نفرت ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو بڑا پاک صاف سمجھ کے لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو برتر خواہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے شراب سے نفرت ہے، شراب پینے والے پلانے والے پہ لعنت ہے، اور وہ دنیا کا گندا ترین کاروبار ہے اور اس کے لیے جہنم کی وعیدیں بھی ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کیسا شرابی تھا، دنیا کوئی نہیں جانتی تھی، 1-2 شخص ہی جانتے تھے کہ یہ ایسا شخص تھا جب بھی گھر رات کو واپس آتا تھا جتنا سامان اپنے لیے لاتا تھا ساتھ میں یتیم بچوں کے لیے بھی لاتا تھا، پہلے ان کے دروازے پہ رکھتا تھا، بعد میں اپنے گھر میں جاتا تھا۔ انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے، ساتھ ساتھ ہوں گے۔